جی میں اس وقت موجود ہوں حسینیہ اسلامک مشن بریڈ فورڈ میں. جیسا کہ آج یوم عاشوراء ہے اور 1447 ہجری کا جلوس حسینیہ اسلامک مشن سے برآمد کیا گیا، جو کہ اپنے مقررہ روٹ سے ہوتا ہوا واپسی پر حسینیہ اسلامک مشن میں آ کر اختتام کرتے ہوا. راستے میں سبیل، لنگر اور نیاز کا انتظام کیا گیا تھا اور سکاؤٹس نے بھی اپنی خدمات سر انجام دی جو راستے میں اس کی رہنمائی کرتے رہے. اس کے علاوہ یہاں ابھی مجلس سٹارٹ ہوگی. جلوس خیر و عافیت سے حسینیہ اسلامک مشن بریڈ فورڈ میں اختتام پذیر ہوا. ناصر بخاری، نمائندہ ٹی وی ٹوڈے، بریڈ فورڈ. لبیک یا مولا، لبیک یا حسین، لبیک یا مولا، لبیک یا حسین، لبیک یا مولا، لبیک یا حسین، لبیک یا مولا، لبیک یا مولا، لبیک یا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آج کا دن کائنات کا سب سے غمگین ترین دن ہے، کیونکہ نواز رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ان کے خاندان سمیت شہید کر دیا گیا. مظلوم امام کو شہید کر دیا گیا. اس طریقے سے شہید کر دیا گیا کہ کائنات میں کوئی بھی اس طرح کی شہادت حاصل نہیں کر پایا. لبیک یا حسین کی صدا اس وقت کائنات میں نہ صرف فرشتوں میں بلند ہے، نہ صرف انبیاء میں بلند ہے، بلکہ کائنات میں جہاں جہاں بھی محبت عالی محمد رکھنے والے ہیں سب لبیک یا حسین کی صدا کو بلند کر رہے ہیں. لبیک یا حسین کا مطلب ہے کہ آپ اس میں اتحاد، پیار اور محبت کے ساتھ رہیں. تمام مسلمان بٹے نہیں، ایک ساتھ رہیں. لبیک یا حسین کا مطلب ہے تمام واجبات کو وقت پر ادا کریں. لبیک یا حسین کا مطلب ہے کہ مسلمان تمام دنیا میں اتنی ترقی کریں کہ پھر ان کو کوئی شکست دینے والا نہ ہو. لبیک یا حسین کا مطلب ہے کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیں، مملکت اسلامی ایران کا ساتھ دیں. لبیک یا حسین کا مطلب ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دیں. لبیک یا حسین کا مطلب ہے ان ظالموں کے خلاف اپنی آواز ہر پلیٹ فارم پر بلند کریں جو ہر جگہ ظلم کر رہے ہیں. فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں، لبنان میں ظلم کر رہے ہیں، سیریا میں ظلم کر رہے ہیں. جہاں جہاں بھی ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے سوشل میڈیا پر آواز بلند کریں اور تمام مسلمان تفرقے میں بٹنے کی بجائے متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر اپنے دشمن کا مقابلہ کریں. یہی لبیک یا حسین کا پیغام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا جب دین سے دیکھی خالی حسین نے، بنیاد لا الہ کی ڈالی حسین نے. جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت و کربلا میں منگا لی حسین نے. ناظرین کرام، میرا نام مسعود نقوی ہے، میں روچڈیل سے ہوں. آج ہم یہ بریڈ فورڈ کے 10 محرم الحرام کے جلوس کی کوریج کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کا جنب غفیر حسینیت زندہ باد کی صدائیں بلند کر رہا ہے اور یزیدیت مرد آباد کی صدائیں بلند کر رہا ہے. یقیناً کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی عظیم قربانی دے کر اسلام کو وہ جاویدانی بخشی کہ آج ہر جو ہے باضمیر انسان جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے حسین حسین کر رہا ہے. اور یزید کل بھی مرد آباد تھا اور آج بھی مرد آباد ہے. اور یہ جو
یہ جو ماتمی جلوس کے جو ماتمی عزادار ہیں، ان کے جو ہاتھ ان کے سینوں پہ پڑ رہے ہیں، یہ اصل میں یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے کہ آج جو ہے 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی دین کی جو ہے بنیاد حسین علیہ السلام نے رکھی۔ آپ ذرا امیجن کیجئے کہ وہ دین کیسا ہوگا کہ جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت طلب کی جا رہی ہے، اور زبردستی اصحاب سے تلوار کے نوک پہ جو ہے وہ یزید کی بیعت کی جا رہی ہے، اور اس وقت حسینیت امام حسین علیہ السلام وہ باعث شخصیتیں ہیں جو اٹھے یزیدیت کے خلاف، اور یزید کو کہا کہ تم جیسا جو ہے مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا، چونکہ امام حسین علیہ السلام اگر یزید کی بیعت کر دیتے تو امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں، وہ آدم علیہ السلام کے بھی وارث ہیں، وہ نوح علیہ السلام کے بھی وارث ہیں، وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بھی وارث ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں۔ اگر امام حسین اپنا ہاتھ یزیدیت کے ہاتھ میں دے دیتے تو یہ آج کے مسلمان جو ہے وہ یزید کا جو دین تھا اس کو اسلام سمجھتے۔ یزید کے مذہب میں یزید جس گھر میں پیدا ہوا وہاں شراب جاری تھی، یزید جس گھر میں پیدا ہوا وہاں کوئی اسلام کا دور دور تک لینا دینا نہیں تھا۔ دیکھیں کہ جس درخت کا یزید پودا ہے، جس درخت کا یزید پھل ہے، دیکھیں وہ درخت کیسا ہوگا، اس درخت کی جڑیں کیسے ہوں گی۔ اور وہ یزید کے آباء و اجداد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی سے جنگ کی، اور یہ جنگ جو ہے امام یزید نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی، اور یہ جنگ یہاں رکی نہیں بلکہ آئندہ آنے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئندہ آنے والی 12 نسلوں تک یہ جنگ رہی، اور کوئی بھی امام اپنی طبی موت سے نہیں مرا، بلکہ ان ظالموں نے ائمہ طاہرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو جو ہے وہ شہید کیا، ان کو جو ہے وہ تلوار سے کبھی زہر سے شہید کیا۔ اور دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں فرمایا تھا کہ اے دنیا والو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ کبھی میری اہل بیت سے آگے نہ بڑھنا، میری اہل بیت کی پیروی کرنا۔ اگر میری اہل بیت سے آگے بڑھو گے تو جل جاؤ گے اور راکھ ہو جاؤ گے۔ لیکن دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاتے ہوئے 51 سال ہو گئے کہ مسلمانوں نے ان کی آل کو کربلا کے تپتے صحرا میں شہید کیا، اور نبی کا کہنا بھول کے اپنا اسلام لے آئے۔ سقیفہ میں جس اسلام کی بنیاد رکھے گی کربلا میں اسی اسلام کا جو ہے وہ اصل چہرہ ثابت ہو گیا کہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اذیان کی تہمت لگائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انکار کرے اگر آپ اس کو ایمان کا حصہ بنائیں گے تو پھر آپ پہ یزید اور اس کے باپ جیسے خلیفہ مسلط ہوں گے۔ اور Join us on 10th Muharram, Ashura. Behind me is Shabir Zul-Janah, whose name is Murtajiz. Murtajiz was the horse of Imam Hussain, who was looked after by Imam Hussain from a child. Zul-Janah grew with Imam Hussain to finally come to Karbala, where Zul-Janah was made to depart from his master after the Zalimeen, after the Fauji Yazid, they attacked Mawla Hussain and Ashura. And the reason why we call Zul-Janah means horse with arrows. The reason why we call Zul-Janah horse with arrows is because when Mawla Hussain was in Sajda, the final Sajda,
Zul Janah runs circles around Imam Hussain, and every single arrow missed Imam Hussain hit Zul Janah, and people said this horse looks like a horse with wings. Hence, this is why we call the horse Zul Janah. This is a deal that's been going on for 35 plus years in Bradford. And inshallah, till Qiyamah tak, this Zul Janah will be Muhammad in Bradford. This is one of four Zul Janah. We do khidmat of Aqab Badshah, who is the swari of Shahzad Ali Akbar. We do khidmat of Mamoon Badshah, who is the swari of Shahzad Qasim ibn Hassan. We do khidmat of Ashal Badshah, who is the swari of Abbas ibn Ali. All these swari were used in Karbala, and they fought against Yazid's army with Mawla Hussain. And out of respect and out of remembrance, we get these horses ready so we can show the world that our love for the Nabi Pak doesn't extend to his all, but also extends to anything Mansoor with them. Allahumma جلوس میں لوگ مومنین کی خدمت کر رہے ہیں. ایسے ہی مشکیزہ غازی عباس کی شبیہ لے کے ملازم حسین شاہ صاحب عوام کی خدمت کے لیے مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے دیکھیں کہ لوگوں کو بچوں کو سبیل کرا رہے ہیں. الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. سید ارشد حسین کاظمی بریڈ فورٹ حسینیہ سے مخاطب ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 1447 ہجری کا 10 محرم کا امام حسین علیہ السلام کا جلوس برآمد ہوا حسینیہ امام بارگاہ سے، اور ہر سال اپنے فتح کی منزلیں طے کرتا ہوا اپنی رواں دواں اختتام پذیر کی طرف رواں دواں ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 61 ہجری میں یزید لعین نے یہ سمجھا تھا کہ اس جنگل کے صحرا میں نماز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے وہ ان کا نام و نشان مٹا دے گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی. امام حسین علیہ السلام 1,24,000 پیغمبر کے نمائندے تھے، وہ اللہ کے نمائندے تھے. جیسا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. 61 ہجری تک میں حسین مجھ سے ہے، اور 61 ہجری سے لے کر تا قیامت تک میں حسین سے ہوں. یعنی کہ حسین کا پیغام میرا پیغام ہے اور میرا پیغام اللہ کا پیغام ہے. جو بھی امام حسین علیہ السلام کو فالو کرے گا دراصل وہ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرے گا. اس لیے میں تمام اسلام کے ناظرین کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ تمام جو کلمہ گو ہیں ان پہ لازم اور واجب ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا کام بنائیں. اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے عزیز و قربا اور اپنے اصحاب کی قربانیاں دے کر اسلام کو زندہ و تابندہ کیا. اور آج جو ہم نام لیتے ہیں ہمارے جو رشتے ہیں ماں بہنوں کا اور بیاہ بیٹوں کا، یہ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے. وہ محسن انسانیت ہے. کائنات کے کونے کونے میں جہاں بھی انسانیت بس رہی ہے دو صدقہ امام حسین علیہ السلام اور آل امام حسین علیہ السلام ہے. اس لیے میں تمام ناظرین سے مخاطب ہوں اور اس ٹی وی کے چینل سے تمام ناظرین کو مخاطب ہو کے ہر سال دعوت دیتا ہوں، ابھی بھی دعوت دے رہا ہوں. جہاں بھی مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کا جلوس ہو اس میں ضرور شرکت فرمائیں. تو میں اہل و عیال اسی میں آپ کی اور آپ کی اولاد کی بقا ہے، اور یقیناً اسی میں زندگی ہے. جو بھی امام حسین علیہ السلام اور آل امام حسین سے بھٹکا وہ نیست و نابود ہو گیا. اسی کے ساتھ میں تمام مومنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کی وساطت سے دنیا کے کونے کونے میں مظلوم کربلا کی آزاداری کا پیغام جا رہا ہے. اللہ پاک ان کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
شمر تو ویر بچاوا تیرے بعد ویر غازی لٹیا گیا نرداوا تیرے بعد ویر غازی لٹیا گیا نرداوا تیرے بعد ویر غازی لٹیا گیا نرداوا زینب نو یاد نہیں آیا ہے تیری ویر وفاوا لٹیا گیا نرداوا تیرے بعد ویر غازی لٹیا گیا نرداوا تیرے بعد ویر غازی لٹیا گیا نرداوا بیٹا در زہرا جایا ہاتھاں وچ رسیاں پایا ہاتھاں وچ رسیاں پایا میرے پر دے لٹیا گیا نرداوا تیرے بعد ویر غازی لٹیا گیا نرداوا تیرے بعد ویر غازی لٹیا گیا نرداوا بیٹا در زہرا جایا ہاتھاں وچ رسیاں پایا ہاتھاں وچ رسیاں پایا میرے پردے دا زمین ویر لکاوا میرے بعد ویر غازی لٹیا گیا نرداوا میرے بعد ویر غازی لٹیا گیا نرداوا میرے بعد ویر غازی لٹیا گیا نرداوا زینب نو یاد نہیں آیا ہے تیری ویر وفاوا
Going forward, keep moving. Keep going, please, keep moving forward. Keep going, keep going. لبيك يا مولا لبيك يا حسين 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 لبيك يا مولا टाइम हो गया रोड पे साडा कदम कदम سجدے میں ذبح کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں
ذبح کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں ذبح کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں ذبح کس نے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین keep moving forward please نہیں ہوں گے رسول خدا
नहीं होंगे रसूल खुदा हुसैन एक नहीं होंगे रसूल खुदा बेअजीब शबीर दी शहादत है यजीद बन गया सारे जहां दिलालत है यजीद जुल्म मुजस्सम हुसैन रब दी रज़ा हुसैन एक नहीं होंगे कत्ल रसूल खुदा हुसैन एक नहीं होंगे कत्ल रसूल खुदा हुसैन एक नहीं होंगे कत्ल रसूल खुदा शबीर दी शहादत है यजीद बन गया सारे जहां दिलानत है यजीद जुल्म मुजस्सम हुसैन रब की रज़ा हुसैन बेअजीब शबीर दी शहादत है यजीद बन गया सारे जहां दिलानत है यजीद जुल्म मुजस्सम हुसैन रब की रज़ा हुसैन एक नहीं होंगे रसूल बेअजीब शबीर दी शहादत है यजीद बन गया सारे जहां दिलानत है यजीद जुल्म मुजस्सम हुसैन रब दी रज़ा हुसैन एक नहीं होंगे कत्ल रसूल खुदा हुसैन एक नहीं होंगे कत्ल रसूल खुदा हुसैन एक नहीं होंगे कत्ल रसूल खुदा अजीब कितना है कहती जदों दा शाम आया रसूल खुद है या कोई है अजीब माया पिया जलेंदा है पत्थर ते करदा याद दुआ हुसैन एक नहीं होंगे अजीब कितना है कहती जदों दा शाम आया रसूल खुद है या कोई है अजीब माया पिया जलेंदा है पत्थर ते करदा याद दुआ हुसैन एक नहीं होंगे अजीब कितना है कहती जदों दा शाम आया रसूल खुद है या कोई है अजीब माया पिया जलेंदा है पत्थर ते करदा याद दुआ इंसान को बेदार तो हो लेने दो इंसान को बेदार तो हो लेने दो हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन माशाअल्लाह। आज यूम आशूर के सिलसिले में दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं हज़ारों की तादाद में। तो ये जो इजाफा है ये हर साल की तरह दिन ब दिन इसमें डबल इजाफा होता जा रहा है। आजा अकबर मोड़ मुहारा 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 ओ मैं उजड़ गया ले सारा मैं उजड़ गया ले सारा वली वतन तू मोड़ मुहारा आजा अकबर मोड़ मुहारा आजा अकबर मोड़ मुहारा आजा अकबर मोड़ मुहारा ओ जंदरे वेख के दिल घबरावे खाली वेला खान नु आवे जंदरे वेख के दिल नु खावे खाली वेला खान नु आवे ओ
ਰੋਵਾਂ ਲੱਗ ਲੱਗ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨਾ, ਰੋਵਾਂ ਲੱਗ ਲੱਗ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨਾ, ਆ ਜਾ ਅਕਬਰ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾ, ਆ ਜਾ ਅਕਬਰ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾ, ਆ ਜਾ ਅਕਬਰ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾ। ਖਾਬ ਚ ਵੇਖੀ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ, ਲਉ ਚ ਭਿੱਜ ਗਈ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ, ਖਾਬ ਚ ਵੇਖੀ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ, ਲਉ ਚ ਭਿੱਜ ਗਈ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਰੋਵਾਂ ਲੱਗ ਲੱਗ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰਾ, ਰੋਵਾਂ ਲੱਗ ਲੱਗ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰਾ, ਆ ਜਾ ਅਕਬਰ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾ, ਆ ਜਾ ਅਕਬਰ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾ, ਆ ਜਾ ਅਕਬਰ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾ। बड़ा हूँ मुंतज़िर वो मुंतज़र, दिन मौत बर देखूं, बड़ा हूँ मुंतज़िर वो मुंतज़र, दिन मौत बर देखूं, मैं मौला तेरे कदमों में नबी सा कसर देखूं, बड़ा हूँ मुंतज़िर वो मुंतज़र, दिन मौत बर देखूं, तेरा एहसान होगा है मेरे मौला तू आ जाए, तेरा एहसान होगा है मेरे मौला तू आ जाए, वो काबे की हंसी छत पे अलम गाजी का लहराए, आज़ादारी तेरे दादे कि मैं अल्लाह के घर देखूं, बड़ा हूँ मुंतज़िर वो मुंतज़र, दिन मौत बर देखूं, खुदाया वक्त दे मुझको दुआओं का असर पाऊं, ये मंजर देखने के बाद चाहे फिर मैं मर जाऊं। केड़ा मंजर है काबे की हंसी छत पे वो लर्जिश का कमर देखूं, बड़ा हूँ मुंतज़िर वो मुंतज़र, दिन मौत बर दीवार सानू मेरा सलाम होवे कलमे, दीवार सानू मेरा सलाम होवे कलमे, दीवार सानू मेरा सलाम होवे कलमे, दीवार सानू मेरा सलाम होवे, जन्नत दे मालिकानू मेरा सलाम होवे कलमे, दीवार सानू मेरा सलाम होवे, हो पावे न लबिया पानी शिकवा जरा न कीता, पावे न लबिया पानी शिकवा जरा न कीता, शिकवा जरा न कीता, करबल दे सैयदानो मेरा सलाम होवे कलमे, दीवार सानू मेरा सलाम होवे। माशाअल्लाह।